والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کرے دل روبا بن کے آیا روح ارضوں سما بن کے آیا. جزاک اللہ جناب مغفرت قاری محسن رضا قادری صاحب. میں اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اور بالخصوص آج ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ گجرانوالہ کے کمشنر جو ہے وہ پہلی مرتبہ گجرات میں کسی اس طرح کی فنڈ ریزنگ کی بڑی تقریب میں جو ہے وہ شریک ہیں. تو صرف ان کو ایک بریف سا میں بتاتا چلوں کہ یہ جو گجرات میں الحمدللہ 2014 میں یہ ایک ماڈل شروع ہوا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، اور اس کے تحت الحمدللہ بہت سے فلاحی پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں الحمدللہ. بہت سو کے متعلق آپ کو معلوم بھی ہے، ابھی آپ ٹراما سینٹر کا وزٹ بھی کر کے آئے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ آج جہاں تک ہم پہنچے ہیں. اور بلا تاخیر کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم نے کافی سکویز بھی کیا ہے پروگرام کو، وہ ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی اور فنڈ ریزنگ بھی چلے گی. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو بنیادی جو رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن نے اب تک جو کام کیا ہے اس پہ بڑی خوبصورت سی ڈاکومنٹری ایک دستاویزی جو ہے رپورٹ بنی ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنی آئی ٹی کی ٹیم سے کہ وہ دستاویزی رپورٹ جو ہے وہ اس کو چلائیں. 2-4 منٹ آپ وہ رپورٹ دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو. صحت سب کے لیے 2014 میں میری والدہ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو ہم ان کو لے کر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں گئے. ایمرجنسی کی حالت دیکھ کر ہمیں بڑا دکھ ہوا. ہم ان کو لے کر پہنچے تھے وہاں پر. چند دنوں کے بعد اللہ جاری ہو گئی، اور پھر اسی سال ہمارے والد صاحب بھی اپنے والدے کی جان لے. پھر ہم بھائیوں نے محنت کیا انشاءاللہ ہم اسی بھی ہاسپٹل میں بہترین ٹراما سینٹر کھلائے گئے. 2015 سے پارٹی میں ہم نے شروع کیا اور 2017 میں یہ مکمل ہوگا، فنکشنل ہو گیا. اس میں صفائی خدمت ہے اور رجسٹر میں دونوں کا ساتھ دی ہے. ڈپٹی کمشنر گجرات ملک ہے آسن پاٹل. آج کا ویڈیو میسج رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہے. یہ فاؤنڈیشن پچھلے 1 سالوں سے گجرات میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جن میں سرفہرست عزیز ترین کیچن ہاسپٹل کا انسٹیٹیوٹ آف آرٹ ٹراما سینٹر ہے. تو یہ ٹراما سینٹر آپ 40,000 لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے ایوری منتھ. ڈفرینٹ کلاس سے ایمرجنسی آتی ہے، اور یہاں پر تقریباً 3 لاکھ سرجری ہرما ہو رہی ہے. 2,000 CC ہرما ہوتے ہیں، اور CC بیڈ کا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما سینٹر ہے، جس میں ایمرجنسی کی ہر نیڈ موجود ہے. کئی بڑی ہاسپٹل کی کارکنوں کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں. 66 بیڈ کا
स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारे पास, जिसमें 16 बेड है हमारे पास, 16 ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हमारे पास, थिएटर फैसिलिटी है हमारे पास, वार्ड फैसिलिटी और 24/7 इसको आपको दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है गुजरात के वहाँ के इंटरमार्ट के वहाँ के। इसी दौरान एक आर्टिकल मेरे नज़र में गुजरा जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान में 10% लोग वो हैपेटाइटिस के मरीज है और जिसकी मेन का जो है वो गला बन गई। फिर हम भाइयों ने और दोस्तों ने मुशावरत की कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है गुजरात में फिल्टर प्लान करते हैं और हमने एक टीम वर्क के थ्रू वो लगाने शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा रशीदा शफी फाउंडेशन ने जिला भर में 175 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए हैं जिनसे शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। साफ पानी के लिए सिर्फ फिल्टर प्लांट नहीं, इससे ये देखिए कि बीमारियों से कितना बड़ा बचाव हो जाता है। मैंने से बचाव फिर 2020 में मुझे कोविड जैसे मोदी लॉकडाउन लगा, तो उस वक्त जब मैंने डिफरेंट पार्टी से अपने टेस्ट करवाए तो पता चला कि ये बहुत महंगी तशखीस है, टेस्ट करवाना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि हम क्यों ना इसके ऊपर काम करें और एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएं। दोस्तों से मशवरा किया, हर एक ने साल निभाने का अहम दिया, भाइयों ने अहम दिया। तो उसके बाद खुर्शीद खान वालों ने एक कतारानी पूरी कर दी, तो उस पर हमने 5 वर्ष का निर्णय पिछले साल में जो शुरू की, तो आज वो तकदीर के आखिरी बरात में है। इस डायग्नोस्टिक लैब में तमाम जदीद टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे और तमाम ब्लड टेस्ट शामिल हैं। अब जा रहे हैं रिजल्ट दिखाना डायग्नोस्टिक जो नॉन प्रोटीन पेशेंट्स हैं जिनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इस तरीके से आप दोस्तों ने पूरे इलाके के दोस्तों ने साथ दिया, ये बहुत ही काबिल हसीन है। मेरी आपसे अब दोबारा रिक्वेस्ट है कि इसको हम इंशाअल्लाह 4 माह में चाहते हैं कि ये मुकम्मल होकर फंक्शन हो गए। अब हमें इसकी जो मशीनरी और बाकियात वगैरह हम चाहते हैं ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। आपसे अपील है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट की तकमील के लिए काम करें ताकि जल्द से जल्द इसको फॉर्म बनाया जा सके। इससे पूरे दुनिया में मुस्तफीद हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप पहले हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में साथ दे रहे हैं, तो इसको मुकम्मल कराने में हमारा साथ दें। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम हाज़रीन। ये अभी जो डॉक्यूमेंट्री में जो रशीदा शफी फाउंडेशन के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बाद आपको एक रिपोर्ट जो है वो इंफॉर्मेटिव वो दी गई है। अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए एक अहम आज एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है, वो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से। जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा है कि अब तक गुजरात में 175 जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लग चुके हैं और बल्कि उनकी मेंटेनेंस भी जो है वो तसलसल के साथ हो रही है, उसमें कभी अल्हम्दुलिल्लाह ताख़ीर नहीं हुई। तो इस हवाले से पहले जब रशीदा शफी फाउंडेशन ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का काम कर रही थी तो उसमें इनके जो सबसे बड़े जो मेजर कंट्रीब्यूटर हमारे भाई यासर यकूब सेठी साहब हैं, उन्होंने अपने वालिद साहब मरहूम अल्लाह ताला गरीक रहमत करे यकूब सेठी साहब के नाम पे भी जो है वो एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इन प्रोसेस है। तो ये इनके आज जो पहले ये सिर्फ ज़ाती हैसियत में फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जो थे वो उसमें स्पॉन्सर कर रहे थे, अब बाकायदा इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने जो अपने वालिद के नाम पे जो यकूब सेठी फाउंडेशन बनाई है आज उसमें, और रशीदा शफी फाउंडेशन ने एक फॉर्मली जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो MOU है वो अभी आपके सामने आप सब की गवाही में आप सब इसके विटनेस होंगे, वो साइन होगा। और इस MOU के तहत यकूब सेठी फाउंडेशन जो है वो हर साल रशीदा शफी फाउंडेशन के इशराक से जो है वो 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो लगा के दिया करेंगे।
اور اب میں بلا تاخیر چیئرمین رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن جناب امتیاز کوثر صاحب اور بانی جو ہیں جو فاؤنڈر ہیں یعقوب سیٹھی فاؤنڈیشن کے ان کے برخوردار ہیں ماشاءاللہ بڑے ہونہار بزنس مین بھی ہیں جناب یاسر یعقوب سیٹھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. اور ایک مختصر شروع ہوا، اس میں اللہ کے فضل سے بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اور یہ واٹر فلٹریشن بہت بہت مبارک ہو امتیاز کوثر صاحب اور جناب یاسر یعقوب سیٹھی صاحب، آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے دوستوں کے لیے بہت شکریہ. پریزیڈنٹ جو ہیں چیئرمین امتیاز کوثر صاحب کو کوئی ایک شیلڈ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں وحید الدین ٹانڈا صاحب اور باقی ان کے شیخ ابرار سعید صاحب، سارے اپنے ان کے جو دوست ہیں جو آفس بیئرز ہیں وہ سارے تشریف لے آئیں. سیٹ قمر صاحب، اب فیاض صاحب جو امتیاز کوثر صاحب کے بھائی بھی ہیں اور ان تمام پروجیکٹس کے بہت بڑے ڈونر ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ فیاض صاحب بھی تشریف لائیں. اور یہ بڑی خاموشی کے ساتھ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ امتیاز صاحب جتنے بھی ماشاءاللہ ان کو جو اس پروجیکٹ میں کامیابی ملی ہے، ان میں فیاض صاحب اور ان کے باقی بھائی جو اخلاق صاحب ہیں، ایک ان کے بھائی باہر ہیں، ان سب کا سجاد صاحب کو بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. قمر صاحب آ جاؤ. سجاد صاحب کا نام لیا ہے. سجاد صاحب کمشنر صاحب نے جانا ہے، ابھی ہماری محترمہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ یہاں موجود ہیں، تو میں بلا تاخیر کمشنر گجرانوالہ جناب سید نوید حیدر شیرازی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی تقریب کے ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں اور اسپیشلی تشریف لائے ہیں، ان کے بڑے ممنون ہیں. ڈاکٹر کمشنر محترمہ نورالعین صاحبہ، امتیاز کوثر صاحب، ان کے ساری ٹیم، گجرات کے معزز بزنس مین اور گجرات سے باہر سے جو تشریف لائے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے اور اس کا جو پہلا مصرع ہے، اس طرح کے جتنے ایونٹ ہوتے ہیں میں وہ لازمی پڑھتا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. جذبے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتے، ان کو صرف محسوس کیا جاتا ہے. لہذا آج کا جو ایونٹ ہے آپ اس کو محسوس کریں کہ انسان اپنی محنت سے، اپنے ہاتھ سے جو کمائی کرتا ہے وہ کسی جذبے کے تحت کسی اور کو دے دیتا ہے. یعنی جو انسان 24 آورس میں کچھ آورس اپنے رزق کے لیے کماتا ہے، اپنے رزق کے لیے محنت کرتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ وہ کسی اور کو دے دے، تو اس سے بڑھ کے جذبہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور یہ تو ہے ہی کہ یہ والا ہاتھ آلویز بہتر ہے اس والے ہاتھ سے، اور اس کو کئی جگہ کئی گنا کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ سے تجارت ہے. یہ آج 1% کرو آپ کو 70% ملے گا، کئی جگہوں پہ ہے کہ 700 گنا ملے گا. تو اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، لیکن جینا تو یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ تجارت کریں. مختصر میں یہ کہوں گا کہ بڑا مزیدار سفر ہے. اس سفر میں ہمراہی کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، جو چل رہا ہے اس کے ساتھ چلتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا پیرا بھی پار کرتا ہے. شکریہ. کوثر صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی پوری فیملی کو، وہاں آپ سب کو بھی اتنا ہی کریڈٹ جاتا ہے ان تمام پبلک پرائیویٹ پروجیکٹس کو کامیاب بنانے میں. یہ جو ہمارا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. اور یہاں پہ میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گی، جب ڈی پی او صاحب نے اور میں نے وہ زیر تعمیر ڈائگنوسٹک سینٹر کا دورہ کیا
تو وہاں پہ کچھ میڈیا کے افراد کے سوالات سے یہ تاثر ابھرا کہ جیسے یہ سہولیات سرکاری ہسپتال میں نہیں ہیں اور اس لیب سے دی جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے. ہمارے DHU میں MRI کے علاوہ تمام سہولیات، CT اسکین بھی ہے، ڈائلسس، میموگرافی، بلڈ ٹیسٹ، سارا کچھ ہوتا ہے. MRI بھی میں نے نشاندہی کی ہے، اسپیشلائزڈ محکمہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ جون جولائی تک وہ بھی ہمارے اس میں سرکاری اس میں آ جائے گا. لیکن مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جو آبادی کا بے ہنگم اضافہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ قطاریں نظر آتی ہیں. ٹیسٹ کرانے والوں کی تبھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، لائن میں لگنا پڑتا ہے، رپورٹ کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس تناظر میں یہ بہت امپورٹنٹ ایک منصوبہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اس کے اوپر پریشر دباؤ کم ہوگا، جو صاحب حیثیت افراد ہیں ان کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہوگی. یہاں پہ میں ان کے ماڈل کی بھی بہت تعریف کرنا چاہوں گی کہ بہت سیلف سسٹینیبل ماڈل ڈیزائن کیا امتیاز کوثر صاحب نے، کہ جتنا خرچہ آیا ہے ہم سب نے کووڈ میں دیکھا کہ جس ٹیسٹ کی شاید کل مالیت 400-500 ہوگی، اس کے اوپر ہم سے ہزاروں چارج کیے گئے. بہت ایک پرائیویٹ لیبس کی طرف سے وہ ایک گھمسان کا رنگ تھا. تو یہ نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ جو صاحب حیثیت ہوں گے ان سے چارج کریں گے اور جو نہیں ہوں گے ان کے لیے یہ فری سہولت میسر کی جائے گی. تو یہ بہت ہی انشاءاللہ سسٹینیبل ماڈل ہے. اور اس کے ساتھ اینڈ میں آپ سب کے لیے آلریڈی میرے خیال سے مجھے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا نمبر جا چکا ہے، لیکن دل کھول کے احتیاط دیں. بالکل ہم فنشنگ لائن کے پاس ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ میاں آپ کے رزق میں برکت دے اور جتنا آپ دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں اس کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں اور آپ کے والدین کے لیے باعث ثواب اور عزت بنائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو میڈم. چونکہ کمشنر صاحب جا چکے ہیں، میں بلا تاخیر اس جو گجرات میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان سب میں جو ایک ہماری گجرات کی معروف جو سیاسی فیملی ہے چودھری تجمل صاحب کی، ان کے بیٹے جناب چودھری مبشر صاحب جو سابق MNA بھی رہے ہیں، اور ان کے بھائی ہیں چودھری اظہر صاحب جو ڈائریکٹر ہیں نگر انڈسٹریز کے، ان کے برخوردار بھی آج تشریف لائے ہیں. تو میں بلا تاخیر جناب چودھری اظہر حسین صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں. جناب چودھری اظہر صاحب آپ کی بھرپور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معززین کو السلام علیکم. میں تو صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن سے نیک کام کرنے شروع کیے ہیں، ہمارے والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے والد صاحب نے ایک ٹرسٹ بنایا. اس ٹرسٹ کو 1999 میں ہم نے سٹارٹ کیا اور ادھر اس کام سے لے کے ہم چلے ہیں. جو بھی کہتے ہیں، جو بھی گجرات میں ہوتا ہے یا گجرات سے باہر ہوتا ہے، میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ نیکی کے کام کرو، اچھے کام کرو، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ دے گا. ایک بندہ میرے پاس گجرات سے آیا، مجھے کہتے ہیں جی آپ کی دعوت کریں. میں نے کہا دعوت چھوڑو، ایک کام کرو، ایک کڈنی سینٹر جاؤ، جا کے دیکھو، اس کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا کھانا کھلانا ہی ہے، اس کی خدمت کرنا. میں نے اس کو بھیجا ادھر. مجھے کہہ رہا تھا میں 5 لاکھ دیتا ہوں. ادھر جا کے اس نے 21 یا 23 لاکھ روپیہ جو اصغر صاحب کو دے دیا. میرے پاس واپس آیا، آگے کہتے ہیں چوئی صاحب میرے پاس جو کچھ ہے تھا میں دے آیا ہوں، تو بتائیں میرا کیا ہوگا. میں نے کہا تم نے اللہ سے تجارت کی ہے، اب انتظار کرو تمہارا کیا ہوتا ہے. مجھے 2 مہینے بعد دبئی سے واپس آ کے ملتا ہے تو کہتے ہیں چوئی صاحب میرے تو رنگ ہی بدل گئے ہیں، میرا تو کام ہی بڑا چل پڑا ہے. آپ نے ایسا مشورہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری میری جو منزلیں تھی ساری پوری ہوتی جا رہی. میں آپ سب بھائیوں کو بھی ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس طرح ہمارے ساتھ کڈنی سینٹر میں بھی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ اپنا امتیاز کوثر صاحب کے ساتھ فلٹر پلانٹ میں بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ بھائیوں کی کوششوں سے ہی کام چلنے ہیں. تو آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، بڑے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بھی معتبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بھی بڑے کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ڈائگنوسٹک سینٹر میں حصہ ڈالیں. امتیاز کوثر صاحب کا بازو جس طرح آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کو اور مضبوطی سے پکڑیں اور ان کو اور آگے بڑھائیں. بڑی مہربانی. شکریہ. رضیہ خورشید ڈائگنوسٹک لیب جس کی فنڈ ریزنگ کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس فنڈ ریزنگ
کہ جتنی بھی اب تک ہماری جو ایونٹس ہو چکے ہیں اس میں ہمارے بہت اچھے ہمارے دوست اور گجرات کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں جناب محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جماعت اسلامی پنجاب کے امیر ہیں، آج خصوصی طور پہ لاہور سے تشریف لائے ہیں اس پروگرام کے لیے۔ بڑے مختصر وقت میں وہ آپ سے اس دینی پہلو کے حوالے سے جو ہے اور باقی جو سماجی پہلو ہے اس کے حوالے سے بھی مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کرتا ہوں آپ کی تالیوں میں جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، محسن انسانیت آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید احمد شیرازی صاحب، ڈپٹی کمشنر گجرات محترمہ نور العین قریشی صاحبہ، گجرات کے ماتھے کے جومر اور گجرات کا امتیاز کوثر صاحب، معزز مہمانان گرامی، زندگی کے مختلف دائروں کے چنیدہ افراد میرے سامنے موجود ہیں۔ رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن جو خدمت انسانیت کا استعارہ بن گیا ہے، میجر عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں رشیدہ شفیع ٹراما سینٹر سے اس کام کا آغاز ہوا اور روزانہ کی بنیاد پر دکھی انسانیت کی خدمت کا کام جس اخلاص سے محنت سے کیا جا رہا ہے، گجرات انہی منڈی باؤدین اور جہلم کے لوگ بھی اس سے واقف ہیں۔ اس کے بعد امتیاز کوثر صاحب نے گجرات کے شہریوں کو صاف پانی دینے کا اعلان کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ بی وسیم اشرف بٹ صاحب بتا رہے تھے 250 واٹر فلٹریشن پلانٹ، یہ ڈبل سینچری ہونے جا رہی ہے، اور ایک فرد کا ایک تنظیم کا اتنے بڑے پیمانے پر پینے کا صاف پانی فراہم کرنا ہر اعتبار سے قابل تمثیل بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے اور قابل تحسین بھی۔ امتیاز صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ اکیلے چلے تھے، اور شاعر نے کہا میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اور اب تیسرا پروجیکٹ ہے وہ رضیہ خورشید ڈائگناسٹک سینٹر کی عمارت کی تکمیل ہو رہی ہے جو 5 منزلہ عمارت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کے لوگوں نے جہاں نشان حیدر لینے میں پاکستان میں پہلا مقام حاصل کیا، وہاں گجرات کے لوگوں نے علم و ادب کے اندر بھی وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، اور خدمت خلق کے دائروں کے اندر بھی گجرات کے لوگ بہت سارے اضلاع کے لیے رول ماڈل بنے۔ وسیم اشرف بٹ صاحب بھی گئے، میں بھی گیا، میاں اعجاز صاحب بھی گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ ہر فرد کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ خدمت انسانیت کا کام ایسا کام ہے، وہ جو شاعر نے کہا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب رانا عمر فاروق صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ امتیاز کوثر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے، میں کل پرسوں رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کی ایک میٹنگ میں کہہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں جب میاں اعجاز صاحب کچھ بیمار تھے اور ملک سے باہر تھے، ان کی سرجری بھی ہوئی، تو یہاں کافی لوگوں میں ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ اعجاز صاحب جس طرح پروجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں اور جس طرح وہ ایک پوری مہم کے طور پہ پوری دنیا میں بھی جاتے ہیں اور فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کا ایک جو ہے وہ بڑا مؤثر رابطہ بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے اور وہ ہمارے درمیان موجود رہیں، آئندہ بھی وہ خدمت خلق کا جو کام کر رہے ہیں انجمن بہبودی مریضاں اور کڈنی سینٹر کے پلیٹ فارم سے، یہاں ان کے دستے راز جناب چودھری اظہر صاحب بھی موجود ہیں، جناب چودھری اصغر صاحب اور باقی ٹیم بھی یہاں موجود ہے۔ الحمدللہ یہ سارے مل جل کے بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں اب جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ آج کی اس تقریب کے روح رواں ہیں، اور یہ جو سارے گجرات میں ایک ٹوٹلی جو ہے بزنس کمیونٹی کو ایک بڑے نیک مقصد کی طرف لگا دیا ہے، جناب
امتیاز کوثر صاحب اور اس سے پہلے ہمارے ڈپٹی کمشنر رہے لیاقت علی چٹھا صاحب، بیسیکلی انہوں نے یہ گجرات کے لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ کیا. خود امتیاز صاحب کو بھی ڈرامہ سینٹر کی تعمیر تھی اس کی طرف انہوں نے ہی موٹیویٹ کیا. تو میں بلا تاخیر جناب آپ کی بھرپور تالیوں میں امتیاز کوثر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. جناب امتیاز کوثر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے گجرات کے موسم، میرے معززین، میرے فخر اور میرے جو دوست، میرے بھائی ندیم صاحب لاہور سے تشریف لائے، ڈاکٹر آصف صاحب جن کی بہت زیادہ سپورٹ ہمیں مل رہی ہے ڈائگنوسٹک سینٹر میں، پاشا صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے، قمر صاحب، میں آپ تمام کو دل کی تھا گرائیوں سے اپنے اس ایونٹ میں تشریف لانے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکومنٹری آپ نے دیکھ لی ہے. یہ سفر ہماری والدہ کی بیماری سے شروع ہوا اور میرے بھائیوں نے میرا ساتھ دیا اور الحمدللہ ہم نے جو عہد اپنے والد صاحب کے سامنے ٹراما سینٹر کا کیا تھا وہ سب سے پہلے ہم نے پورا کیا. نہ صرف اس کو پورا کیا، ابھی تک الحمدللہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. ٹراما سینٹر کی تمام اخراجات، تمام کنٹریبیوشن میرے بھائی اور میں کرتا ہوں. فقط اس میں مینٹیننس میں اگر کوئی حصہ ہے تو وہ یاسر سیٹھی صاحب کا ہے. باقی تو اس کبھی کبھی آفریں بہت آتی ہیں، کبھی کوئی آفر آتی ہے تو کوئی چیز لے کر وہاں پر رکھ دیتے ہیں. خوشی ملتی ہے، اس کے آگے بھی پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے. میں اس میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی. ہاسپٹل سارا ایک سائڈ پہ ہے، ٹراما سینٹر ایک سائڈ پہ ہے. ٹراما سینٹر میں جتنا وہ فوکس کرتے ہیں ہاسپٹل میں اتنا وہ فوکس نہیں کرتے. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا پانی میں کام شروع ہوا تو الحمدللہ یہ آپ سب بھی جتنے بھی یہاں پر معززین بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بھی خیال کوئی ایسا ہو جس نے اس میں ڈونیٹ نہ کیا ہو. آپ سب ہی ٹیم کا حصہ ہے. آپ سب نے میرے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو صاف پانی پلائیں گے. اور صاف پانی کا فائدہ کیا ہوا؟ آج ڈاکٹر خود مانتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کی ریشو وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. اور لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر پیسے نہیں دیتے. میرے تو بہت زیادہ ڈونر ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹر زاہد مسعود کا نام ضرور لوں گا. 3 فلٹر پلانٹ انہوں نے ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں. ابھی جس فلٹر پلانٹ کے کام کر رہا ہوں ڈاکٹر سعود صاحب نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے. کئی ڈاکٹر کا اور میرے جو ڈونر ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ پانی والا چلتا رہے گا. چند ماہ بعد اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹر اور ہوگا، میں نہیں ہوگا. یہ میں نے فیصلہ کیا ہوا کہ اپنا کام آگے کسی اور کے سپرد بھی کرنا ہے. تو وہ اس کو شوق بھی ہے. اسی فنکشن میں اس کا اناؤنس کریں گے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. اوپر میں ہوں گا مگر ذمہ داری کسی اور کی ہوگی. اس کے بعد یہ جو فلٹر پلانٹ والا کام ہے یہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہے. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہوتا ہے؟ ہمارے لیاقت علی چٹھا صاحب سے یہ کام شروع ہوا. صفدر ورد صاحب پہ گیا، انہوں نے بھی کمال کام کیا ساتھ. اب میڈم ہمارے ساتھ ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے جو بھی ایڈمنسٹریٹر آتا ہے ہمارے ساتھ مرج ہو جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں. 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ہماری میٹنگ تھی ایک میڈم کے ساتھ. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارا پنجاب چیریٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہر سال ریویو کرواتے ہیں.
تو ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی بلاک ہو گیا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ سے انکوائریاں آتی ہیں, آپ کے تمام بورڈ کی انکوائریاں ہوتی ہیں, پھر وہ رینیو ہوتا ہے. آپ یقین کریں اسی دن اسی شام رات کو 12 بجے میڈم نے مجھے وہ سرٹیفکیٹ واٹس ایپ کر دیا. تو یہ فائدہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. یہ ماڈل ایسا ہے جو دنیا میں کامیاب ہے, اور گجرات میں پورے پاکستان میں سب سے اچھا کامیاب جا رہا ہے. 2 دفعہ مجھے گورنر ہاؤس بلایا گیا, پوچھا گیا کہ آپ یہ سسٹم کیسے چلا رہے ہیں, تو سارا ان کو بتایا. بلکہ اس وقت گورنر سرور صاحب گورنر تھے, انہوں نے اپنی جیب سے 5 فلٹر پلانٹ ہمیں ڈونیٹ کیے. انہوں نے کہا جی یہ ہماری طرف سے لگا دیں. تو اس طرح اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ بہترین پروجیکٹ وہ چل رہے ہیں. میں اس طریقے سے آپ کا شکریہ ادا کروں جس طرح آپ سب میرا ساتھ دے رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ زور دیں کہ ہمیں اسی طرح کامیابیاں ملتی رہیں. ہم نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے آگے لے کے جانا ہے. میں یہاں پر صرف ایک بات اور اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی پی او صاحب چلے گئے ہیں. ڈی پی او صاحب کے جتنے بھی ڈی پی او پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی شہداء ہوں گے, ان کی فیملی جو ہے ان کے انشاءاللہ ڈائگنوسٹک سینٹر میں فری ٹیسٹ ریڈیالوجی کے بھی اور پیتھالوجی بھی وہ انشاءاللہ وہ فری کریں گے. ہم ان کے ساتھ جب فنکشن ہوتا ہے تو ہم یو بھی سائن کریں گے. میں صرف یہ 2-3 میں کرنی چاہتا ہوں, باقی بات صاحب کریں گے. ایک ایسی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے لیے نہیں, خورشید فیملی کے لیے نہیں, کسی کے بھی لیے نہیں آپ کو اٹھاؤں گا. یہ جو شخصیت ہے میں چاہتا ہوں ان کے لیے آپ کھڑے ہو کر کلیپنگ کر دیں. مدثر صاحب ان کے دوست ہیں غلام ان کے چائنا میں ہیں, 5 کروڑ 25 لاکھ روپیہ انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. پچھلی دفعہ جب ہماری فنڈنگ ہوئی تھی تو ہم 3 بھائیوں نے 3 کروڑ روپیہ ڈونیٹ کیا تھا, اور وہ الحمدللہ ایک بھائی میرے فیاض صاحب نے اپنے ذمہ دے دیا. اور اب تو وہ کہتے ہیں جی 3 کروڑ میرا پچھلا ہے, 1.5 کروڑ میں اور دوں گا, سی ٹی اسکین میری ہو گئی. تو میں نے ان کا کہا جی 1.5 کروڑ نہیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 2 کروڑ دیں, تو سی ٹی اسکین پوری جو ہے نا وہ آپ کی ہو جائے گی. امتیاز کو سر 1 کروڑ روپیہ جی, میرے بھائی چھوٹے 25 لاکھ روپیہ, خورشید فیملی 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ. باقی میں مائک بھٹ صاحب کے حوالے کرتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.